السلام علیکم، میں ہوں تسکین عالم۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایچ سے نکلنے والی ساؤنڈز کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ یہ بھی بتائیں گے کہ کہاں پر ایچ خاموش ہوتا ہے اور کچھ دیگر کانسوننٹ سے مل کر ایچ سے کون سی مزید ساؤنڈز نکلتی ہیں۔ تو آئیے اس لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ انگلش لیٹر ایچ ترتیب کے لحاظ سے 8واں حرف ہے اور یہ کانسوننٹ ہے۔ انگلش میں بہت ہی استعمال ہونے والا حرف ہے۔ اس سے اکیلے اور دوسرے انگلش حروف کے ساتھ ملا کر مختلف ساؤنڈز نکلتی ہیں اور کچھ جگہوں پر یہ خاموش یعنی سائلنٹ بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر ایچ سے اردو حرف ہے کی ساؤنڈ نکلتی ہے، جیسے ہی، ہم، ہر، ہز، ہوسٹ، ہاؤس، اہیڈ، بیہیو، بیہولڈ، ارتھ، بوتھ اور کوہیرنٹ میں ایچ سے نکل رہی ہے۔ اس لیٹر کے نام میں ایچ کی ساؤنڈ یعنی ہے کی ساؤنڈ نہیں ہے۔ اسے عام طور پر ایچ بولا جاتا ہے، لیکن برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے کچھ حصوں میں اسے ہیچ بولا جاتا ہے۔ آپ کو شروع میں ہی یہ اہم بات بتا دیتے ہیں کہ پروننسیشن یعنی تلفظ کے کوئی اصول یعنی رولز نہیں ہیں، بس ایک پریکٹس ہے جس پر زیادہ تر عمل ہو رہا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر استثناء یعنی ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں۔ کسی کنفیوژن کی صورت میں درست تلفظ جاننے کے لیے آپ کو ڈکشنری کی مدد لینا ہوگی یا کسی پیدائشی انگلش بولنے والے سے اس کا تلفظ سننا ہوگا۔ انگلش میں ہزاروں ایسے الفاظ ہوں گے جن میں ایچ شروع میں یا درمیان میں آتا ہے۔ یہ ورڈز دیکھیں جن میں ایچ شروع میں آتا ہے: ہیٹ، ہیٹ، ہر، ہیل، ہز، ہٹ، ہوم، ہارس، ہمبل اور ہنٹ وغیرہ وغیرہ۔ اب ایسے ورڈز دیکھیں جن میں ایچ درمیان میں آتا ہے: بیہائنڈ، بیہیڈ، ایبہور، کمپریہنسو، پری ہیٹ، ہوم اور وائل وغیرہ وغیرہ۔ ایچ جب اکیلا ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی اور کانسوننٹ جڑا نہیں ہوتا ہے تو اس سے عام طور پر ہے کی ساؤنڈ نکلتی ہے اور کچھ جگہوں پر یہ خاموش یعنی سائلنٹ ہوتا ہے۔ اکثر ایچ کے ساتھ کچھ دوسرے کانسوننٹس جڑے ہوتے ہیں، اس صورت میں اس سے کچھ مختلف ساؤنڈز نکلتی ہیں۔ تو آئیے کچھ ایسی ساؤنڈز کے بارے میں جانتے ہیں جہاں پر ورڈز میں ایچ سے پہلے کوئی نہ کوئی دوسرا کانسوننٹ جڑا ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ میں ایچ سے پہلے کوئی اور کانسوننٹ آئے تو اس سے کچھ مختلف ساؤنڈز جیسے چے، فے، تھے، دے نکلتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اردو کے حروف جن کے متبادل انگلش حروف نہیں ہیں، جیسے خے، غین کے لیے ایچ سے پہلے کچھ دوسرے انگلش حروف ملا کر استعمال کیے جاتے ہیں۔ آئیے باری باری ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ساؤنڈز فرام سی پلس ایچ۔ کچھ الفاظ میں ایچ سے پہلے اگر سی ہو تو ایسے سی ایچ سے چے کی ساؤنڈ نکلتی ہے، جیسے ان الفاظ میں نکل رہی ہے: چیری، چرپ، چیرش، چینج، اپروچ، آرچ بشپ، اسپیچ، چیٹ، چوز، چیز وغیرہ وغیرہ۔ ساؤنڈز فرام جی پلس ایچ۔ کچھ الفاظ کے آخر میں اگر جی ایچ ایک ساتھ آئے تو اس سے فے کی ساؤنڈ نکلتی ہے، جیسے ان الفاظ میں نکل رہی ہے: رف، کف، ٹف، انف، لاف وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے خطے میں اردو اور کچھ دوسری زبانوں میں حرف تہجی غین کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کے لیے کوئی لیٹر نہیں ہے، تو ایسے انگلش جملوں میں جہاں غین کا استعمال ہو تو جی ایچ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو کے کچھ الفاظ کو انگلش میں اس طرح لکھا جاتا ہے: افغانستان، غازی آباد، غریب آباد، مغرب، آغاز، غصہ وغیرہ وغیرہ۔ ساؤنڈز فرام کے پلس ایچ۔ اسی طرح اردو اور کچھ دوسری زبانوں میں حرف تہجی خے کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کے لیے کوئی لیٹر نہیں ہے، تو ایسے انگلش ورڈز میں جہاں خے کا استعمال ہو تو کے ایچ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو کے کچھ الفاظ کو انگلش میں اس طرح لکھا جاتا ہے: خیر آباد، اکوڑا خٹک، داؤد خٹک، خیر پور، میر پور خاص اور خطرناک وغیرہ وغیرہ۔ ساؤنڈز فرام پی پلس ایچ۔ ایچ سے پہلے اگر پی موجود ہو یعنی پی ایچ ایک ساتھ آئے تو عام طور پر ایسے پی ایچ سے فے کی ساؤنڈ نکلتی ہے۔ یہ ورڈز دیکھیں: فوٹو، فیز، فلاسفر، فزکس،
ٹیلی فون، ٹرافی، گراف، فوٹوگراف وغیرہ وغیرہ۔ ساؤنڈز فرام ایس پلس ایچ، جن انگلش ورڈز میں ایچ سے پہلے ایس آتا ہے یعنی ایس ایچ ایک ساتھ آتا ہے تو ایسے ایس ایچ سے شین کی ساؤنڈ نکلتی ہے۔ یہ ورڈز دیکھیں: شی، شیئر، شیم، شل، بیشپ، کشن، ورشپ، کیش، پش، بش وغیرہ وغیرہ۔ ساؤنڈ فرام ٹی پلس ایچ، ٹی ایچ اگر ایک ساتھ آئے تو اس سے دو مختلف ساؤنڈ تھے اور دے کی نکلتی ہیں۔ پہلے آپ کو کچھ ایسے ورڈز دکھاتے ہیں جہاں ٹی ایچ سے دے کی ساؤنڈ نکل رہی ہے: دیٹ، دے، دیئر، دس، فادر، ادر، دس، ود، لیدر، ردم۔ اب کچھ یہ ورڈز دیکھیں جہاں ٹی ایچ سے تھے کی ساؤنڈ نکل رہی ہے: برتھ، میتھ، بوتھ، تھنک، تھیوری، تھرسٹی، ورتھ، پاتھ، ٹوتھ وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے جس سے یہ سمجھایا جا سکے کہ کہاں ٹی ایچ سے تھے کی ساؤنڈ نکلنی ہے اور کہاں دے کی ساؤنڈ نکلنی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہماری پروننسیشن والی پلے لسٹ کو وزٹ کریں اور انگلش کے دیگر حروف سے نکلنے والی ساؤنڈز کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کن جگہوں پر ایچ خاموش ہوتا ہے۔ کچھ انگلش ورڈ میں ایچ خاموش ہوتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں: ایسے کوسچن ورڈز جو ڈبلیو سے شروع ہوتے ہیں اور ڈبلیو کے فوری بعد ایچ آتا ہے تو ایسا ایچ خاموش ہوتا ہے یعنی اسے بولا نہیں جاتا ہے۔ جیسے ویئر، اسے ویئر نہیں بولا جاتا ہے۔ وین، اسے وین نہیں بولا جاتا ہے۔ واٹ، اسے واٹ نہیں بولا جاتا ہے۔ وائی، اسے بھی وائی نہیں بولا جاتا ہے۔ ان تمام الفاظ کی صحیح پروننسیشن ہے ویئر، وین، واٹ، وائی اور وچ۔ اس پریکٹس سے کچھ استثناء یعنی ایکسیپشنز بھی ہیں۔ کچھ ایسے کوسچن ورڈز بھی ہیں جو ڈبلیو سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے بعد میں ایچ آتا ہے مگر وہاں ایچ خاموش نہیں ہوتا بلکہ بولا جاتا ہے، جیسے ہو اور ہوز۔ کوسچن ورڈز کے علاوہ بھی کچھ ایسے ورڈز ہیں جن کے شروع میں ڈبلیو ہوتا ہے اور اس کے بعد ایچ آتا ہے تو ایسا ایچ خاموش ہوتا ہے، جیسے ویدر، ویل، ویٹ۔ ان الفاظ کو ویدر، ویل یا ویٹ پڑھنا غلط ہے۔ ان کا صحیح تلفظ ہے ویدر، ویل اور ویٹ۔ اور اس پریکٹس سے بھی کچھ استثناء ہیں، جیسے ہول۔ یہاں پر ڈبلیو کے بعد ایچ آیا ہے لیکن اس ایچ کو بولا جاتا ہے یعنی ہول میں ایچ خاموش نہیں ہے، بولا جاتا ہے۔ کچھ مواقع پر، ہر جگہ نہیں، جب ایچ کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے اور اس کے بعد ای یا آئی یا او آتا ہے تو ایسا ایچ خاموش ہوتا ہے، جیسے ایچ ای آئی آر کو آئر بولا جاتا ہے، ہائر نہیں بولا جاتا۔ ایچ ای آر بی کو ارب بولا جاتا ہے، ہرب نہیں بولا جاتا، البتہ کچھ ممالک میں اسے ہرب بھی بولا جاتا ہے۔ ویہیمنٹ، اس کو ویہیمنٹ نہ پڑھیے گا۔ ویہیکل، اس کا صحیح تلفظ ہے ویہیکل، اسے ویہیکل نہ پڑھیے گا۔ اور، آنر، اومیج اور آنیسٹ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے استثناء بھی موجود ہیں، جیسے ہوٹل، ہسٹری۔ یہاں پر شروع میں ایچ آیا ہے اور ایچ کے بعد کوئی واول آیا ہے لیکن ان الفاظ میں آنے والے ایچ کو بولا جاتا ہے۔ ان کا صحیح تلفظ ہے ہوٹل، ہسٹری۔ ایسے ورڈز جن کے شروع میں جی اور پھر ایچ آتا ہے تو ایسا ایچ خاموش ہوتا ہے، جیسے یہ الفاظ ہیں: گوسٹ، اسے گھوسٹ نہ پڑھیے گا۔ گاسٹلی، گاؤل وغیرہ وغیرہ۔ ان الفاظ میں ایچ سے پہلے جی آیا ہے اور یہاں پر ایچ خاموش ہے۔ اگر کسی لفظ کے درمیان میں یا آخر میں جی ایچ آئے اور اس سے پہلے آئی آیا ہو تو ایسا ایچ خاموش یعنی سائلنٹ ہوتا ہے، جیسے لائٹ، نائٹ، رائٹ، سلائٹ، برائٹ، ویٹ، ایٹ۔ ان تمام الفاظ میں جی ایچ الفاظ کے درمیان میں آیا ہے اور یہاں پر جی ایچ سائلنٹ ہے۔ اب یہ الفاظ دیکھیے جن میں جی ایچ ورڈز کے آخر میں آیا ہے اور یہ جی ایچ خاموش ہے: سائی، نائی، تھائی اور وے وغیرہ وغیرہ۔
کچھ الفاظ کے آخر میں جی ایچ آئے اور اس سے پہلے او یو موجود ہو تو ایسا ایچ بھی خاموش ہوتا ہے، جیسا ان الفاظ میں خاموش ہے: دو، آل دو اور تھرو وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام الفاظ کے آخر میں جی ایچ آیا ہے اور اس سے پہلے او یو موجود ہے۔ ان تمام الفاظ میں جی ایچ سائلنٹ یعنی خاموش ہے۔ کچھ الفاظ میں اگر ایچ سے پہلے سی موجود ہو تو ایسا ایچ خاموش ہوتا ہے، جیسے یہ الفاظ ہیں: اسکول، اسکیم، اسٹمک، کیمسٹ، سائیکولوجی، کریکٹر، کلورین وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام الفاظ میں ایچ سے پہلے سی آیا ہے اور یہ ایچ سائلنٹ یعنی خاموش ہے۔ عام طور پر اکیلا ایچ یعنی کسی اور کانسوننٹ کے ساتھ نہ جڑا ہو تو ورڈ کے آخر میں نہیں آتا ہے۔ البتہ کچھ دوسری زبانوں سے آئے ہوئے الفاظ جو انگلش میں شامل ہو گئے ہیں، جیسے جانوروں یا انسانوں کے نام، تو ایسا ایچ جو کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے خاموش ہوتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں: چیتا، سارا، فیرو۔ انگلش میں فرعون کو فیرو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ ایچ سے نکلنے والی ساؤنڈز اور خاموش ایچ کے بارے میں بہت کچھ جان گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔